امریکہ ایران جنگ کے بعد صورتحال نے نیا رخ لے لیا ہے۔ اب امریکہ اپنے اڈے عرب ممالک سے نکال کر اسرائیل میں بنائے گا۔ عرب ملکوں نے امریکہ سے اس طرح تعاون نہیں کیا، زمینی فوج وہاں سے نہیں لے جا سکا۔ اسرائیل کے اندر اپنا سب سے بڑا مرکز بنا لے، سینٹ کام کا وہاں کا ریجنل آفس ہے۔ امریکہ کو بری طرح ایکسپوز کیا ہے۔ السلام علیکم۔ امریکہ ایران جنگ کے بعد صورتحال نے نیا رخ لے لیا ہے۔ عرب ممالک نے جب سے امریکہ سے ہاتھ پیچھے کھینچا ہے، اس کے بعد امریکہ نے بھی نئے آپشنز پر غور کرنا شروع کر دیا ہے، اور سب سے بڑا آپشن جو اب سامنے آ رہا ہے وہ ہے اسرائیل کا آپشن۔ اب امریکہ اپنے اڈے عرب ممالک سے نکال کر اسرائیل میں بنائے گا، کیونکہ حالیہ جنگ میں عرب ملکوں نے امریکہ سے اس طرح تعاون نہیں کیا جس کی امریکہ توقع کر رہا تھا، یعنی فضائی حدود استعمال کرنے کی آزادی سے اجازت نہیں ملی، اس کے علاوہ بیسز نہیں استعمال کر سکا، زمینی فوج وہاں سے نہیں لے جا سکا، اور اس کے علاوہ وہاں کے جو بحری جو ان کی انسٹالیشنز تھی ان کو بھی ٹھیک سے استعمال نہیں کر سکا۔ اب امریکہ نے فیصلہ کیا ہے، بلکہ وہ غور کر رہا ہے، اور غور کرتے وہ اس نتیجے پر پہنچ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے اندر اپنا سب سے بڑا مرکز بنا لے۔ فی الوقت امریکہ کا جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ قطر کے اندر موجود ہے، جو سینٹ کام کا وہاں کا ریجنل آفس ہے، اور وہاں سے بیٹھ کر امریکہ آپریٹ کر رہا تھا۔ لیکن خلیج کے اندر ہونے والی جنگ نے امریکہ کو بری طرح ایکسپوز کیا ہے۔ جس طرح سے اس کے بحری بیڑے یو ایس ایس ابراہیم لنکن اور یو ایس ایس جیرالڈ جس طرح سے نشانہ بنے ہیں، اس کے بعد امریکہ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا کہ وہ گلف سے اپنے فوجیں، اپنے بحری بیڑے، اپنے بحری جہاز نکالے، کیونکہ ایران کی میزائل ٹیکنالوجی نے ثابت کر دیا ہے کہ ایران کسی بھی دشمن کے انسٹالیشن کو، کسی جہاز کو، کسی بحری جہاز کو، کسی زمینی نشانہ کو ہدف بنانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، اور وہاں پر امریکہ جتنے نقصانات اٹھا چکا ہے، مالی طور پر اس کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ جانی نقصان اگرچہ کم ہوا ہے، لیکن امریکہ کو سبکی بہت اٹھانا پڑی ہے۔ یو ایس ابراہیم لنکن جو ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے، وہ استعمال کے قابل ہے بھی نہیں، کہ کسی سکریپ کی دکان پہ وہ پڑا ہوا ہے، یا وہ گڈانی پہنچنے والا ہے جہاں پر اس کو ڈسمینٹل کر کے دنیا میں اس کا کباڑ بیچ دیا جائے گا۔ اسی طرح یو ایس ایس جیرالڈ کے بارے میں بھی اچھی خبریں نہیں آ رہی، وہ بھی نشانہ بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی امریکی بحری جہاز کئی نشانہ بن چکے ہیں، نقصانات کو چھپایا جا رہا ہے۔ اسرائیل اپنی جانب نقصانات، اس کے بھی بہت سے نقصانات ہیں، لیکن یہ خبر اسرائیل کے لیے بظاہر ایک اچھی خبر ہے، کیونکہ اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ امریکہ بھرپور انداز میں اس کا دفاع کرے۔ جب امریکہ کے بحری بیڑے، اس کے بیسز اسرائیل کے اندر موجود ہوں گے، تو پھر جو ایئر ڈیفنس سسٹم بھی امریکہ کا استعمال ہوگا، امریکی فوجی بھی ہوں گے۔ اس وقت گلف کے اندر امریکی فوجیوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 50,000 کے آس پاس ہے۔ قطر کے اندر جو العدید ایئر بیس ہے وہ سب سے بڑی پریزنس ہے امریکہ کی۔ اس کے علاوہ جو جہاز ہیں ان کے اوپر بہت بڑی تعداد میں امریکی سیلز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو 5واں فلیٹ ہے وہ بحرین کے اندر موجود ہے، قطر کے اندر، سعودی عرب کے اندر، کویت کے اندر، اردن، مصر، ان تمام مقامات تقریباً 19 جگہ پر جو ملٹری پریزنس ہے امریکہ کی 19 مقامات ہیں، جبکہ 9 بیسز جو مستقل بیسز ہیں وہ امریکہ کے وہ سینٹرل اس کے مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہیں، اور یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی پریزنس ہے۔ اور اب امریکہ کنسنٹریٹ کر رہا ہے اسرائیل کے اندر، غور کر رہا ہے کہ ان عرب ممالک سے جہاں سے اس بار اس کو تعاون نہیں ملا، کیونکہ عرب ممالک نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایران کے ساتھ براہ راست کسی جنگ میں آئے۔ اب ان ایئر بیسز کا بہانہ بنا کر عرب ملکوں کا کہنا ہے کہ ایران کو ایک موقع ملا تھا کہ وہ ان عرب ملکوں پر میزائل پھینک سکے، اور بہت بڑی تعداد میں میزائل پھینکے بھی گئے۔ یو ای کے اوپر تو اتنے زیادہ میزائل پھینکے گئے جو شاید اسرائیل پر بھی نہیں پھینکے گئے، تو یو ای کی اپنی شکایت اپنی جگہ پر موجود ہے۔ سعودی عرب پر بھی بہت سارے میزائل پھینکے گئے۔ بحرین میں تو جو 5واں فلیٹ ہے اس نے تو کام کرنا چھوڑ دیا، اور وہاں سے امریکہ کو اپنے بحری جہاز نکالنے پڑ گئے۔ کویت کے اندر بھی کوئی بہت اچھی پرفارمنس نہیں دکھا سکے۔ قطر کا جو ایئر بیس تھا وہ بھی نشانہ بنا، عراق کے بیسز بھی نشانہ بنے، عراق کے اندر امریکی سفارت خانے نشانہ بنے۔ تو امریکہ کو اندازہ ہو گیا کہ گلف کے اندر سے آپریٹ کرنا اس کے لیے کافی مشکل ہے۔ اب حالات مختلف ہو چکے ہیں، عرب ممالک ڈیفرنٹ انداز میں سوچ رہے ہیں۔ عرب ممالک کا بھی یہ کہنا ہے کہ امریکہ کی موجودگی اس کے لیے سود مند نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اپنا دفاع نہیں کر سکا۔ جب امریکہ اپنا دفاع نہیں کر سکا تو ان عرب ممالک کا دفاع کس طرح کرے گا؟ تو اب صف بندی بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے۔ عرب ممالک ایک بار
پھر متحد ہو رہے ہیں، عرب ممالک ایک بار پھر اس موقف پر اتفاق کر رہے ہیں کہ امریکہ ان کا دفاع نہیں کر سکتا۔ اسرائیل کے ساتھ دوستی، ابراہیمک اکارڈ، یہ اس طرح کے معاہدے جو ہیں عربوں کی بقا کی ضمانت نہیں دے سکتے، کیونکہ ایران نے جس طرح سے حملے کیے تو اس میں بہتر صورتحال جو عربوں کے سامنے آپشن سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے، پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کیے جائیں، پاکستان سے شورٹی لی جائے کہ اسرائیل کل کو اگر حملہ کرے تو پاکستان ان عرب ملکوں کا دفاع کرے گا، کیونکہ یہ عرب ممالک ایسے ہیں کیونکہ ان میں اکثر میں بادشاہت ہے، اور جہاں بادشاہتیں ہوتی ہیں وہ ممالک اپنی مضبوط فوجیں نہیں بناتے۔ وہ میزائل تو خرید سکتے ہیں، وہ اور بہت سارے ایئر ڈیفنس سسٹم خرید سکتے ہیں، اپنے دفاع کے لیے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن زمینی فوج نہیں بنا سکتے، کیونکہ زمینی فوج بنانے کا مطلب ہے کہ ان عرب ملکوں کو خطرہ ہوگا کہ وہ بادشاہتیں کل کو جہاں جہاں بڑی فوجیں ہوں گی تو وہاں پر کوئی ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، کوئی مارشل لاء کی صورت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے عرب ممالک جو ہے وہ اربوں کھربوں ڈالر جو ہیں اپنے دفاع میں دفاعی معاہدے اور دوسرے ممالک سے مدد حاصل کرنے پر خرچ کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان ایسے میں ایک بہت بڑی آپشن کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ دفاعی سعودی عرب نے معاہدہ کیا ہے، اور بھی بہت سارے عرب ممالک ہیں جو اس دفاعی معاہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات جو ہے اس کی سوچ تھوڑی سی مختلف ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ابھی اپنے تعاون کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، لیکن جب سے فجیرہ پورٹ پر حملہ ہوا ہے تو اس کے بعد متحدہ عرب امارات کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس جنگ کے اندر امریکہ اس کا دفاع کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اسرائیل سے تو ویسے ہی کسی بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اسرائیل تو چاہ یہ رہا ہے کہ یہ عرب ممالک اور ایران آپس میں لڑ پڑیں، عرب ممالک آپس میں لڑ پڑیں، ایران کے ساتھ لڑ پڑیں، اور پورے مڈل ایسٹ کے اندر ایک جنگ پھیل جائے، اور اس جنگ کے اندر جو جتنا بھی اسلحہ ہے، جتنی بھی افرادی قوت ہے، جتنی فوج ہیں، وہ جھونک دی جائے، اور اس جھونکنے کے بعد ان عرب ملکوں کی، ایران کی، کسی کی بھی ایسی حالت نہ رہے کہ وہ اسرائیل کے سامنے نظر اٹھا کے دیکھ سکیں، اور کسی طرح ترکی کو بھی اس جنگ کے اندر دھکیلا جائے تاکہ تمام ممالک جو پوٹینشلی اسرائیل سے مقابلہ کر سکتے ہیں ان کی کمر توڑ دی جائے۔ تو ایسے میں یہ نئی صف بندی کہ امریکہ جو مڈل ایسٹ سے نکل کر اب اسرائیل جا رہا ہے، تو یہ عرب ممالک کے لیے بھی ایک کسی حد تک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، کیونکہ ان کی سرزمین کے اوپر امریکہ موجود تھا جو ان کے دفاعی نظام کو اسرائیل کے خلاف استعمال کرنے کی بجائے اسرائیل کی فیسیلیٹیشن کے لیے استعمال کر رہا تھا، یعنی ایک ایسا دفاعی نظام جو عرب ملکوں کے دفاع کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن جب قطر پر اسرائیل نے حملہ کیا تو امریکہ نے اسی دفاعی نظام کو، فضائی دفاعی نظام کو غیر مؤثر کر دیا، اور اسرائیل حملے کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو اب جبکہ امریکہ غور کر رہا ہے کہ یہاں سے اپنے فوجیوں کو نکال کر محفوظ مقام یعنی اسرائیل لے جائے، تو یہ اب عرب ممالک کے لیے بھی ایک بڑی کلیئرٹی ہو جائے گی، اور دوسری جانب اب ایران کے پاس بھی جواز نہیں ہوگا کہ وہ ان خلیجی ممالک پر گولہ باری کرے، کیونکہ اب اگر وہ گولہ باری کرتا ہے تو یہ باقاعدہ جنگ تصور ہوگی، یہ امریکہ پر حملہ نہیں ہوگا، یہ ان خلیجی عرب ممالک کے اوپر حملہ ہوگا، اور یہ صف بندی پورے خطے میں ایک پولیٹیکل کلیئرٹی کے لیے بہت اچھا قدم ہے۔